ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تم تو اتنے سادہ لوگ ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمام پیغمبروں کو مانتے ہو۔ لا نفرق بین احد من رسلی، پیغمبروں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا انکاری بھی ویسا ہی کافر ہے جس طرح کہ محمد رسول اللہ کا انکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کفر کرنے والا ویسا ہی ہے جس طرح کہ کوئی شخص ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے۔ اسی طریقے سے ان پر نازل ہونے والی وحی اگرچہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، اور وہ اپنے اپنے زمانے میں وہ ہدایت کی روشن نشانیاں تھی اللہ کی طرف سے، جس طرح کہ اب قرآن ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، یا یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو تم تو ان کی کتابوں کو، ان کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہو، جبکہ وہ نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں نہ تمہارے پیغمبر کو۔ جب تم سے ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ہماری بات سے غلط تاثر لیا ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی تمہیں زبان کے ذریعے وہ سیٹسفیکشن کروانے کی کوشش کریں گے، جبکہ وہ الگ جب ہوتے ہیں نا تو اتنا غصہ کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے دانتوں میں چباتے ہیں۔ یہ غصے کے اظہار کے لیے یہ چیز عرب میں استعمال کی جاتی تھی، اور یہ اس بے بس شخص کا غصہ ہوتا ہے جو اپنا غصہ نکال نہ سکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ کامل الایمان مومنین کے سامنے یہ چند منافقین جو دنیا کی محبت میں گرفتار تھے وہ کس طریقے سے اہل ایمان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اندر وہ کوڑتے رہتے تھے کہ ان کو ہم ڈائریکٹلی سامنے آ کے جو ہے وہ کنفرنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور دل کے اندر نفرت بھی رکھتے تھے۔ تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جب الگ بیٹھتے تھے تو انگلیاں یوں کر کے چباتے تھے غصے سے کہ کبھی ہمیں موقع ملے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کا جواب بھی اب ترکی بترکی دیا جا رہا ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ مر جاؤ تم اپنے غصے کے اندر۔ کیا زبردست انداز ہے، تم اسی غم اور غصے کے اندر گھل گھل کے مر جاؤ، اسی حسد کی آگ کے اندر کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ کوئی شخص سامنے جتنی مرضی ایکٹنگ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایکٹر ہے یا واقعی یہ ایمان والا ہے۔ ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بڑی بری لگتی ہے، کسی جنگ کے موقع پر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوئی تو یہ بڑا کڑتے ہیں۔ پس منظر میں غزوہ بدر ہو چکی ہے، یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ یہودی تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کے نہتے مسلمان کافروں کے اتنے بڑے لشکر جرار کے مقابلے پر جو ہتھیاروں سے لیس تھا کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس وقت ہی ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ اللہ کی غیبی تائید ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی آزمانا ہوتا ہے، تو یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہارے دشمنوں کو کوئی فائدہ پہنچے یا تمہیں دشمنوں سے کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی ذہنی ٹینشن پہنچے،
یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تکلیف آئی ہے. اب تمہاری روش کیا ہونی چاہیے کہ اگر تم صبر کی روش اختیار کرو گے اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو گے تو کوئی چیز بھی ان کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ان کا کوئی فریب، کوئی مکر، کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے. اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے ان کے اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے. یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کے اوپر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اب مسلسل 60 آیات، آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک مسلسل 6 رکوع، 60 آیات وہ غزوہ احد سے متعلق ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ غزوہ احد کی کمنٹری ہے، اگرچہ یہ آیات غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ آیات غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی، جس کی وجہ سے واضح فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، مسلمانوں نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی، وہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیا ہے اور مستقبل کا لائے عمل بھی بتا دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت سے رومن اور پرشین امپائرز کو الٹوانا ہے. اگر یہ لوکل اس طرح کی جنگوں میں اس طرح کا ڈسپلن لوز کریں گے تو وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز کے ساتھ یہ کیسے ٹکرا سکتے ہیں اگر ان کا ڈسپلن کامل نہیں ہوگا. تو یہ جو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی لائیو کمنٹری، کسی اور جنگ کے بارے میں اس طرح کی کمنٹری نہیں آئی کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، سوائے ایک آپ کہہ سکتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، چونکہ وہ آپ علیہ السلام کی آخری جنگ تھی، اس کے بعد تو آپ وفات پا گئے، وہ جنگ ہو نہیں سکی. یہ جو ڈیٹیل مقام ہے اور کسی جنگ کے لیے نہیں آیا. غزوہ بدر کا بھی ہلکا سا ذکر ہے سورۃ الانفال کے اندر، غزوہ حنین کا سورہ توبہ کے اندر، انفال کے اندر تھوڑا بہت ذکر ہے. غزوہ احزاب جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں اس کا سورۃ الاحزاب کے اندر ذکر موجود ہے. لیکن جس شان کے ساتھ سورہ آل عمران میں یہ مسلسل 60 آیات کے اندر جتنے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ ہے خدا کا تعارف کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کے اعتبار سے کسی کی بھی غلطی کو صرف نظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. معاف کر دے گا، صرف نظر نہیں کرے گا. پہلے ڈانٹ پلائی، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا، اب احتیاط کرنا. جب تک اب ڈانٹ نہیں پلائیں گے، کسی کی غلطی ہائی لائٹ نہیں کریں گے، وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ میٹھی میٹھی باتوں سے تو اصلاح نہیں ہوتی ہے جب تک غلطی ہائی لائٹ نہ کی جائے. تو اس میں غزوہ احد کی لائیو کمنٹری آئے گی اس اعتبار سے کہ غزوہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو یہ بشارت دے چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی ہمیں فتح ہمارا مقدر کرنی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ برے طریقے سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اگرچہ بیچ میں فتح ہو گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی نے کوئی جھوٹا وعدہ تم سے نہیں کیا، ہم نے تو فتح دے دی تھی جس طرح اپنے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا تھا. تم نے جو ہے غلطی کی جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا. اور اس میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ شرح صدر کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں موجود ہوں، اس سے بڑی تو مسلمانوں کی کوئی سعادت نہیں ہے نا. اس کے باوجود اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ ان میں اللہ کا نبی موجود ہے. اس غلطی کا، اس نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دانت شہید ہو گئے. آپ کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. اور آج جب کہ اللہ کے نبی ہم میں موجود نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ نافرمانیاں کریں، ہمیں ان دعاؤں کا وہ حصہ بھی میسر نہیں ہے جو صحابہ کو ڈائریکٹ میسر تھا.
آج اگر ہم اللہ کے نبی کے خلاف چلتے ہیں تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ایسی کی تیسی نہیں پھیرے گا ہماری؟ جبکہ دنیا میں اللہ کے نبی موجود تھے اور ان کامل الایمان مومنین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی پرواہ نہیں کی، اس فتح کو شکست میں بدل دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رول، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ رشتہ داری آپ کی ہو سکتی ہے، میری ہو سکتی ہے، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اور وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ تو یہ غزوہ احد کی یہ کمنٹری ایک قرآن حکیم میں بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس وقت کے حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی، جو سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے آئے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں میں دے دوں گا۔ ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو کہ شام سے تجارت کرنے کے بعد مکے واپس آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مکے والوں نے مسلمانوں کی جدادیں وہاں پہ قبضہ کر لی تھی، اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب ان کا مال بھی تم لوٹ سکتے ہو بدلے کے طور پہ، قصاص۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ جب ایک نہتے لشکر کو لوٹنے کے لیے گھر سے نکلے تو ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی، وہ لے کے نکلا۔ تلواروں سے تو نکلے نہیں تھے کیونکہ وہ لشکر تو ایک تجارتی قافلہ تھا جس کے اندر تلواریں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ تو ہم اب تمہیں جو ہے وہ کہیں اور تمہاری ٹکر کروائیں گے اور حق کا حق ہونا ظاہر کریں گے۔ ابو سفیان کو یہ جب بات پتہ چل گئی کہ اس طرح مسلمان ہمارے لشکر کو لوٹ سکتے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور پیرلل میں اس نے ایک قاصد بھجوا دیا مکہ شریف کے تمہارے تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ ساری روزی روٹی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ان کی۔ وہ سارے اپنا جو سامان دیتے تھے وہ بیچ کے شام میں، اور اس سے وہ پیسے یا اس کے جو بارٹر سسٹم تھا اس کے متبادل اور چیزیں لے کے آتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کر کے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اسلحے سے لیس لے آئے، اور یہاں مسلمان نہاتے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے آفر تھی، قرآن نے کہا کہ تمہارا تو دل تھا کہ تم تجارتی قافلے کو لوٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 313 نہتے مسلمانوں کو ٹکروانا چاہتا تھا ان 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کی جیت کا جو فرق ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ کر دے کہ حق جو ہے وہ اس کی جیت ہے اور باطل کی شکست ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ بیچارے ایک تلوار بھی گھر سے نہیں لا سکتے تھے۔ یہ جو ہمارا پریزنٹ کیا جاتا ہے نا کہ وہ شاید کو بہت غریب تھے، وہ پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ جو تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ اس نیے سے تو گئے نہیں تھے۔ تو غیبی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لشکر کو ملیا میٹ کیا۔ اب اس چیز کا غصہ ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ عرب کے لوگ اتنے جنگجو اور قریش کے لوگ جنگجو، اور پھر ان کی ایک عزت، پورے عرب میں ان کا قافلہ کوئی لوٹتا نہیں تھا کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، گدی نشین ہیں، خانقاہ نشین ہیں، اور مختلف قبائل کے بت بھی خانہ کعبے میں رکھے ہوتے تھے۔ ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا تو یہ ہمارے بت اٹھا کے ہمارے خداؤں کو، بزرگان دین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، تو ہمارے بزرگوں کی یہ توہین کر دیں گے۔ تو وہ اس ڈر سے قافلے نہیں تھے قریش کے لوٹے جاتے، یعنی یہ شاہی خاندان تھا پورے عرب کے اندر۔ اب اس شاہی خاندان کی اس طرح مٹی پلید ہو نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں، جو خود بھی قریش میں سے تھے، مسلمان بھی ظاہر ہے قریش میں سے تھے، مہاجرین، تو اس شکست کا بدلہ وہ لینا چاہتے تھے۔ 70 بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے تھے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو جہل بھی مارا گیا تھا بدر کے اندر۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو۔ 1 سال انہوں نے پوری تیاری کی کہ ہم نے یہ بدلہ اتارنا ہے۔ 3 ہجری میں پھر وہ بدلہ اتارنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کے آئے وہ، اور اس دفعہ وہ آتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے کہ اگر ہم بھاگنے لگے تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہوگا کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں گی، تو ہمیں اس غیرت کی وجہ سے جان تو ہم دے دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اور اس دفعہ ان کے لشکر میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے، جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ابو جہل نے انہیں پیچھے مکے کے اندر سردار کے نائب کے طور پہ چھوڑا تھا، اور ابو جہل چونکہ اب مارا جا چکا تھا، اس دفعہ لشکر کی سربراہی جو ہے وہ ابو سفیان کے ذمہ آئی۔ اب یہ اللہ کا کرنا ہے کہ بعد میں حضرت ابو سفیان نے بھی، حضرت خالد بن ولید نے بھی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو لیکن اس وقت تک ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی ان میں موجود تھی، بلکہ بدر کے اندر ہی صرف ابو جہل آیا، باقی جتنے جنگیں مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی ہیں، ایک غزوہ حنین کو چھوڑ دیں آپ، باقی سب میں لیڈر جو ہے وہ کفار کی طرف سے ابو سفیان ہی تھا، چاہے وہ احد ہو، چاہے خندق ہو، یا صلح حدیبیہ والا ایشو ہو۔ تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے، اب مسلمانوں میں یہاں پہ مشورہ شروع ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش یہی تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے نہ مدینے کا دفاع کرنا چاہیے، جس طرح کہ بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر کیا۔ چونکہ مساک مدینہ بھی یہودیوں سے ہوا تھا تو ہمیں ایک عددی برتری بھی حاصل ہو جائے گی کہ مدینے پہ اگر مشرکین عرب نے حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تو بندھے ہوئے تھے، اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مدد حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ غزوہ بدر کے بعد انصار مدینہ نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو ابھی اس شہادت کے جذبے کے ساتھ سرشار تھے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں اندر رہنا ہے، ہم نے تو باہر نکل کے لڑیں گے ایسی کی تیسی ان کافروں کی، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ اکثریت کا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں اسی کو مانتا ہوں۔ اسلام میں یعنی اس اعتبار سے حلال کے دائرے میں تو جمہوریت ہی دیکھی جائے گی، حلال کے دائرے میں، حرام کے معاملے میں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو اب یہ دونوں حلال تھے، یا مکے کے مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرتے یا باہر، تو اب اکثریت کی رائے تھی باہر، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اب پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے زرہ پہن کے نکلے، تو یعنی صحابہ کو ہی پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کوئی زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ آپ نے یعنی خود بھی پہنا، وہ جو سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری میں آتا ہے خواب بھی دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے جس کا کافی زیادہ خون نکلا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے کافی سارے اصحاب اس میں شہید ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقدیر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا۔ تو نبی علیہ السلام باہر نکلے، اب آپ باہر جو ہے مورچوں میں مختلف جگہ پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، تو اب یہاں سے یہ وہ اس واقعے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے ہوگا کہ آپ مورچوں کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ فلاں نے اس جگہ رہنا ہے، فلاں نے اس جگہ رہنا ہے، اور اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے۔ صحیح بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا آگے چل کے، کہ ایک کریٹیکل درہ تھا، پہاڑی چوٹی تھی، جس کے اوپر آپ نے 50 تیر انداز جو ہے نا وہ مقرر کر دیے، جن کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان 50 لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم اگر یہ دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری لاشوں کی بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ اب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کسی کو کہ جو مرضی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ آخری یہی ہو سکتا تھا نا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ درہ چھوڑتے، آپ فرمایا تم نے تب بھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہی ہوا کہ جب جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور مسلمان جو ہے وہ ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے، مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آئے گا، بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ جو 50 تیر انداز تھے نا، انہوں نے وہ پہاڑی جو چوٹی تھی، وہ آج بھی آپ غزوہ احد کے شہداء کا جو قبرستان ہے اس کے پاس وہ آج بھی درہ موجود ہے۔ وہ پہاڑی چوٹی جو ہے چھوٹی سی، اس پہ میں خود بھی چڑھا ہوں، آپ چڑھ سکتے ہیں، اتنی اونچی نہیں ہے، وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اگرچہ جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ ابن جبیر، وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، صرف 15 بندے اس کے ساتھ رہے، باقی 35 لوگ جو ہے مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے،
یعنی اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا میرے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد اگر صحابہ بھی کریں اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بابے تو اپنے بوجھ استعمال کے رکھو، تو بزرگ بھی بوجھ استعمال کے رکھو اپنے۔ اچھا، اب وہی ہوا، خالد ابن ولید کی عقابی نظروں نے یہ دیکھ لیا، چونکہ وہ تھے کیولری کے سردار، یعنی ایک تو پیدل فوج ہوتی ہے نا، ایک گھوڑوں والی فوج، وہ تھے گھوڑوں والی فوج کے اوپر، اور یہاں سے یہ سارے ان کی فوج جب بھاگ کے جا رہی تھی کہ بھی ہم تو شکست کھا گئے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس نے درہ چھوڑ دیا ہے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس پہاڑی کے پچھلی سائڈ کے اوپر راستہ ہے، پیچھے سے لا کے ہم ان پہ حملہ کریں تو مسلمانوں کی فوج کو ہم سینڈوچ بنا دیں گے، پیچھے اس طرف سے کیولری کا حملہ ہو جائے گا یعنی گھوڑوں کے اوپر، ادھر سے آلریڈی ہماری فوج موجود ہے جو بھاگ رہی ہے، تو ان کو ہم جو ہے نا وہ دونوں فوجوں کے درمیان ان کو پیس دیں گے۔ بس وہی ہوا، خالد بن ولید نے آ کے نا اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو ابھی وہ تو سامان سمیٹ رہے تھے کافروں کا مال غنیمت، وہ تو ریڈی بھی نہیں تھے، پیچھے سے حملہ ہو گیا، اور اس میں ایسی بھگدڑ مچی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بھی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اس جس میں فرینڈلی فائرنگ کے اندر، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے، ان کو مسلمانوں نے ہی مار دیا، ایسی بھگدڑ مچی۔ اور اس کا ایفیکٹ ہوا کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے جو کہ آرمی چیف تھے مسلمانوں کے۔ پھر ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، چونکہ غزوہ بدر میں ابو سفیان کی بیوی کا بھائی اور اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ اور بھائی اس کا ولید بن عتبہ، یہ سب لوگ، اور چچا، یہ سب لوگ مرے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ جناب عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے، آپ کو جناب وہ غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ضرور دیکھیں۔ تو اس نے وہ کلیجہ چبایا اور مسئلہ کیا لاش کا، اور مسلمانوں کا ظاہر ایک تکلیف پہنچی، مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، اتنے مسلمان شہید ہو گئے انصار مدینہ۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ جی کدھر بدر کی کامیابی اور کدھر احد کے اندر اتنی شکست، کہ سب سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، قرآن میں اس کا بھی ذکر آئے گا۔ حتیٰ کہ کئی صحابوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب تو حضور ہی فوت ہو گئے، اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بھی نبی تو پہلے بھی گزرے ہیں، اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اس کے دین کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین نبیوں کا محتاج تو نہیں ہے، نبی تو آئے اور چلے گئے، دین تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے 4 مبارک دان یہ شہید ہو گئے، کیونکہ آپ پہ ایسا حملہ ہوا کہ وہ آپ کا اپنا جو خود اوپر وہ لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کے کنگرے جو ہے نا یوں اندر گال سے اندر چلے گئے، یہ دانت ٹوٹ گئے، اور اتنا خون بہا کہ صحابہ کو لگا کہ بھئی حضور تو فوت ہو گئے۔ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حضور کا زخم دھویا، اور حضرت علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، حضرت فاطمہ نے زخم دھویا۔ پھر حضرت فاطمہ نے سلام اللہ علیہ جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کپڑا جلا کے کاٹن کا اس کی راکھ رکھی، اس سے خون رکا، پھر آہستہ آہستہ یعنی معاملات سیدھے ہوئے۔ اسی دوران حضرت طلحہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ تیر روکتے رہے جو نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے، ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک شل ہو گیا، پوری زندگی ان کا ایک ہاتھ یعنی ان کا نہیں تھا، اسی میں ہی ہوا اور جنت کما لی انہوں نے۔ اسی طریقے سے کئی انصاری صحابہ جو ہیں وہ حضور کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے یکے بعد دیگرے۔ اور پھر اسی دوران نبی علیہ السلام نے اور چند اصحاب نے جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان تو نہیں تھے، حضرت عثمان تو اس بھگدڑ میں جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو گئے، فتنہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، آزمائش کا۔ حضرت ابوبکر، عمر اور علی اور باقی چند سینئر صحابہ 12 کے قریب جو تھے حضور کے ساتھ تھے۔ تو پھر آپ پہاڑ کی طرف چڑھ گئے، اور ادھر خالد بن ولید تو کہنے لگا کہ بھئی اب کام ان کا ختم ہی کر جائیں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، ہم اگر ان کا پیچھا کریں گے یہ اوپر سے صرف پتھر بھی مارنا شروع کریں
تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہم نے بدلہ لینا تھا، لے لیا، تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے بعض اصحاب کو پیچھے بھیجا کہ تم نے جا کے اب ان کا تعاقب کرنا ہے، ایسا نہ ہو یہ پھر پلٹ کے واپس آ جائیں۔ تو اور یہ بھی ایک بہادری کی علامت تھی۔ پھر وہ پیچھا کرنے والے اصحاب میں بڑے بڑے صحاب حضرت علی اور باقی لوگ تھے جو پیچھے تک گئے، ان کے لیے بھی قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور کافروں پہ رعب ڈال دیا، پھر وہ واپس مڑ کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور بہرحال اس میں کئی غلطیاں ہوئی جس کا خمیازہ پھر مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بھی ایک بات نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب گرفت فرمائی تو اپنے محبوب کے اوپر فرمائی لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی معاملے میں، اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے۔ اور وہی خالد بن ولید جس کی وجہ سے حضور کے دانت شہید ہوئے، اسی مبارک زبان سے خالد بن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ملا اور وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہ سارا میں نے ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ یہ آیات ہم جلدی جلدی کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں آلموسٹ اس میں سکیٹرڈ فارم میں موجود ہیں۔ بہرحال اس میں ایک بہت بڑا اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ اپنے ساتھ لشکر لے کے الگ ہو گیا بیچ میں سے۔ مسلمان یعنی جو ان میں سے آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک اعتبار سے کمر ہی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس میں کیا ہے، ان منافقین کا جنہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اوورآل ایک فتح دی اور اس اعتبار سے کہ اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن بعد میں اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو ایک آزمائش سے بھی گزرنا پڑا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلمانوں کی دل جوئی بھی کرتا، غلطی کو ہائی لائٹ کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ تمام دل دکھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بدر کی فتح دیکھی تھی، احد کی شکست سے کئی لوگوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا۔ تو عبداللہ بن ابی کا وہ جو 300 کا لشکر لے کے لادہ ہوا تھا اس کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پیچھے پھر 700 کے قریب مسلمان رہ گئے۔